فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ کا پورا قرآن مقدس یہ وہ علم الہی کا خزانہ، اس پورے قرآن کے علوم کا خلاصہ وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ وہ مقام تھا جس میں فعلم پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. اور فرمایا میرا پیغمبر سمجھنے والا مسئلہ، جاننے والا مسئلہ، جس مسئلے کا علم یہاں امر کا صیغہ ذکر کیا، ہر مکلف پہ سیکھنا واجب ہے، ہر مرد پہ سیکھنا فرض ہے، ہر عورت پہ سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ سیکھنا فرض ہے، ہر کلمہ گو پہ سیکھنا فرض ہے. پوری کائنات کے لیے نجات کے طور پہ جس کا سمجھ کے اقرار کرنا فرض ہے وہ ایک ہی جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی کا بیان ہے، اسی کا بیان ہے. جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب ذرا میرے ساتھ بولو گے، نہ نعرہ نہ سبحان اللہ، لیکن سبق دہرانا ہے لا الہ الا اللہ. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے 7 لاکھ انبیاء کے علوم تم نے سینے میں محفوظ کر لیے. یہ جملہ سمجھ آ جائے تورات انجیل زبور قرآن مقدس کے سارے علوم تمہارے سینے میں آ گئے. لیکن صرف طوطے کی طرح پڑھنا نہیں، اس جملہ کو سمجھ کے پڑھنا، اس کو جان کے پڑھنا، عقیدہ رکھ کے پڑھنا. اور عقیدہ تب ہوگا کہ پہلے سمجھو، پہلے علم ہو. اس کے میں 3 معنی عرض کرنے لگا ہوں اور تینوں معنی سمجھنے ضروری ہے. لا الہ الا اللہ ایک وہ معنی جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ میں نے سمجھانا ہے. کیا ترجمہ کرتے ہو؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، بولو شاباش، اللہ کے سوا. میں نے سبق پڑھانا ہے، تقریر نہیں کرنی. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. عبادت کیا ہے؟ بس یہاں پر ایک پھر مولوی بھی اتنا معنی بیان کرتا ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. تو الہ بھی عربی، عبادت بھی عربی، عربی کا ترجمہ عربی میں کر دیا. تو تم پنڈی والوں کو کیسے سمجھ آئے گا الہ کس کو کہتی؟ الہ عربی تھا اور عبادت بھی کیا ہے؟ بولو یار، عبادت بھی کیا ہے؟ قرآن سے بتاؤ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. قرآن عربی، عبادت بھی عربی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی بولی میں سمجھنا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے. یہ معنی صحیح ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لیکن عبادت کس چیز کا نام ہے؟ وہ اس سے آگے چلے گا وہ کہہ دے گا اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں. بندگی فارسی ہے، عبادت عربی ہے. تمہاری بولی میں الہ کس کو کہتی ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ پوری توجہ سے بیٹھنا ہے. عبادت کس چیز کا نام، بندگی کس چیز کا نام؟ اس کو علماء نے تھوڑا کھولا. علامہ بیضاوی، روح المعانی، علامہ رازی، خطیب شربینی اور یہ سب مفسرین اس کو تھوڑا سا آگے کرتے ہیں کہ عبادت کا معنی غایت تذلل، غایت انکسار، ذلت کا آخری درجہ، انکسار کا آخری درجہ، عجز کا آخری درجہ، ذلت کا آخری درجہ. اس کو وہ کہتے ہیں غایت تذلل، غایت عجز، عجز و انکساری کا آخری مقام اور ذلت و عاجزی کا آخری مقام. لیکن یہ بات ہے سمجھنے والی کہ عاجزی کا آخری درجہ، ذلت کا آخری درجہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ظاہر لیا جائے، اب ذرا توجہ کرنا ہے، تو سوائے سجدے کے عبادت کوئی عبادت نہیں. کیونکہ ذلت کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ سجدے میں. جب آدمی جبین زمین پہ رکھ دیتا ہے تو اس سے آگے عاجزی کا کوئی درجہ نہیں. اگر عبادت ہے عاجزی کے آخری نقطے کا نام، آخری درجے کا نام، تو پھر سجدہ کے علاوہ کوئی عبادت عبادت نہیں. بات سمجھ رہے ہو میری؟ پھر سجدہ کے علاوہ کوئی عبادت عبادت نہیں. حالانکہ ہم نے شریعت دیکھی، یہاں پر تو ہنسنا بھی عبادت ہے، یہاں پر تو آکڑنا بھی عبادت ہے. مشرک کے سامنے سینہ اکڑانا، غرور ظاہر کرنا، اور اگر میں لفظ بولوں نا وہ بھی ٹھیک ہے، تکبر کا اظہار دل میں نہ ہو، لیکن مشرک کے سامنے اکڑنا، غرور، سینہ تان کے جانا اور مونچھوں کو بل دے کے جانا، یہ بھی سب سے اونچی عبادت ہے. پھر عاجزی کہاں گئی؟ عاجزی کی انتہا کہاں گئی؟ پریشانی ہونا میں آسان بھی کر سکتا ہوں، تھوڑا سا آگے چل کے آسان کرتا ہوں. عاجزی کی انتہا کدھر گئی؟
इबादत का माना था आजिज़ी की इंतहा, और जहां आकड़ना इबादत, यार यूं ना समझो जो काबतुल्लाह गए उन्हें पता है तवाफ के जो पहले चक्कर हैं वो रमल करते हैं नहीं करते, तो यही तो आकड़ना है। बूढ़े भी आकड़ रहे, जवान भी आकड़ रहे, कंधे से कपड़ा भी उठाया हुआ है और आकड़ भी रहे, ये क्या है? और है क्या आकड़? ये है आकड़। साहबा है, मुशरिकीन ने कहा ये तो कमजोर हो गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सीना तान के चलो। मुशरिक को पता चले कोई कमजोरी मुआहदों में नहीं आई, ये मुशरिक के सामने सीना तान के चलना, ये सबसे ऊंची इबादत है। तुम्हारी तहज्जुद से भी बड़ी इबादत है, तुम्हारी नफलों से भी ज्यादा बड़ी इबादत कि मुशरिक और बिद्दी को अपना रौब दिखलाना, उसके सामने अकड़ना, उसके सामने इजहारे तकब्बुर करना, ये हर नफल से ऊंची इबादत, तहज्जुद से ऊंची इबादत, जिक्र और अस्कार तन्हाई से ऊंची इबादत। तो फिर आजिज़ी कहां गई? इबादत तो आजिज़ी का नाम है। तो इसलिए याद रखो, तजल्लुल दो तरह है, एक है तजल्लुल आज़ा का, जिसको कहते हैं तजल्लुल जबारे, हाथों का, घुटनों का, माथे का, और एक है तजल्लुल कल्बी, दिल का तजल्लुल। दिल का तजल्लुल कहती है अकीदा को, जहां वो आजिज़ी नहीं कि जो जबारे से आजिज़ी की जाए, जहां वो आजिज़ी नहीं, अगर वो आजिज़ी हो फिर अकड़ना इबादत नहीं, अगर वो आजिज़ी आज़ा वाली हो फिर सजदे के अलावा कोई इबादत नहीं। हालांकि क़ियाम इबादत, दौड़ना इबादत, चलना इबादत, अकड़ना इबादत, सोना इबादत, लेटना इबादत, हंसना इबादत, रोना इबादत, ये सारी चीजें इबादत में आ रही है। तो वो तजल्लुल और आजिज़ी है दिल की, जिसका नाम है अकीदा। इसीलिए इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला अलैह मिनिया में फरमाती हैं, अल इबादतु इबारतुन अनिल एतिक़ाद व शऊर बिअन्न लिल माबूद सल्ततन गैबियतन यक़दिरु बिहा अलन नफ़े व अलन ज़ररे व कुल्लु दुआइन व सनाइन व निदाइन यनशउ मिन हाज़ल एतिक़ाद फहियल इबादा। फहियल इबादा, इबादत नाम सजदों का नहीं, इबादत नाम रुकू का नहीं, इबादत नाम टकरे मारने का नहीं। अल इबादत इबारतुन अनिल एतिक़ाद, इबादत नाम है अकीदे का। इबादत की शुरुआत होती है अकीदा से। किसी हस्ती को मा फौकल असबाब सुनने वाला मानना, किसी हस्ती को मा फौकल असबाब जानने वाला मानना, किसी हस्ती को मा फौकल असबाब मुतसर्रिफ मानना, ये अकीदा वो है जिससे इबादत शुरू होती है। बगैर असबाब के सुनने वाला किसी को मानना, बगैर असबाब के जानने वाला किसी को मानना, बगैर असबाब के तसर्रुफ करने वाला किसी को मानना, ये अल इबादत इबारतुन अनिल एतिक़ाद, ये पहला माना है। अगर ये अकीदा रब के लिए रखा कि मेरा अल्लाह बगैर असबाब के हर एक की पुकार को सुनने वाला है, तो ये अकीदा रब की इबादत होगा। और इस अकीदे के तहत कुल्लु दुआइन व सनाइन व निदाइन यनशउ मिन हाज़ल एतिक़ाद, जो इस अकीदे की बुनियाद पे रोना हो वो रोना इबादत। इस अकीदे